من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کئی انبیاء کو مبعوث کیا، جن میں سے اللہ نے کچھ کو رسول بنایا، کسی کو نبی، اور اللہ نے مختلف انبیاء کو مختلف قسم کے علاقوں کی طرف مبعوث کیا، ان کو مختلف قسم کے معجزات سے نوازا، اور پھر اللہ نے سب نبیوں کے متعلق یہ کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، کسی کے مقام میں کیا چیز بیان ہوئی، کسی کو کس طرح کی فضیلت ملی۔ تو ایک اللہ کے ایسے پیغمبر جن کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے، جن کے حوالے سے آج کی گفتگو میں کچھ بات کرنی ہے، ان کو اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ یاد کیا ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے بڑے پیار سے یاد کیا، لیکن جس طرح ان کو یاد کیا شاید کسی اور کو نہیں کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے اللہ نے مختلف قسم کے مقامات رکھے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جیسے یاد کیا ہے نا، وہ بڑا محبت کا انداز ہے۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے خصوصی طور پہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل یہ دوستی کا وہ درجہ ہے، خلت اس درجے کو کہتے ہیں جس میں دوستی انتہا پہ ہوتی ہے، جس میں محبت انتہا پہ ہوتی ہے۔ اور خلیل اللہ کسی کسی کو بناتا ہے، اور بندہ خلیل صرف ایک کو ہی بنا سکتا ہے، زیادہ کو نہیں بنا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ چونکہ میرا خلیل اللہ ہے تو یہ ایک ہی، یعنی یہ درجہ ایسا ہے کہ یہاں کوئی ایک ہی آ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ کیا ہے، ہمیں بھی ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ابھی جو ہے نا وہ
قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں، ذوالحجہ کے دن شروع ہونے والے ہیں، ویسے تو اس میں کچھ دن باقی ہیں، 10 کو دن ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ بات کر لی جائے، پھر قربانی کے مسائل بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس ماحول میں پیدا کیا جو ماحول شرک و بدعات کا ماحول تھا، جہاں شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معاشرے میں پیدا کیا، آپ نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں شرک بھی تھا، جہاں بدعات بھی تھیں، اور شرک نے ایسے ڈیرے جما رکھے تھے کہ لوگ توحید سے بہت دور تھے، توحید سے کوسوں دور رہنے والے۔ تو ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور یہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ بتوں کے پجاری بھی ہیں، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، اور کسی نے نمرود کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی بت بنا کے ان کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب ماحول، جس ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر کس گھر میں پیدا کیا، یہ بھی بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جو توحید کا قلعہ تھا، یعنی آپ کا گھر بھی وہ گھر تھا کہ جہاں سے شرک کی جو ہے نا وہ تبلیغ ہوتی تھی، جو نمرود کا مشیر خاص تھا آزر کے نام سے، جس کو قرآن مجید نے یاد کیا ہے۔ آزر کہتے ہیں جو بتوں کی بہت زیادہ پوجا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آزر کا نام بہرحال قرآن نے لیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے متعلق۔ تو اس گھر میں آپ پیدا ہوئے کہ آپ کا باپ بھی بت بنا کے خود فروخت کرنے والا ہے، اور نمرود کا خاص بندہ ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ان کے دست و بازو ہوتے ہیں، جن کے پاس جو ہے نا وہ اپنے راز وہ رکھواتے ہیں اور پھر وہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ سمجھ لیں نمرود کا سب کچھ یہ شخص تھا۔ اس گھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کا نام لیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، یعنی آزر کا نام قرآن مجید نے لیا ہے۔ تو آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ آپ کی سیرت کو اگر بیان کیا جائے تو بڑے پہلو ہیں، بڑے پہلو نکلتے ہیں، ہر پہلو پہ مکمل بات کی جا سکتی ہے۔ اگر شرک کے موضوع کو لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح شرک کا کلا کما کیا، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو جو صفات عطا کی تھی، اب بڑے مہمان نواز تھے، بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم، اواہ، منیب، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، قربانی کا جذبہ رکھنے والے، اور اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کہ عبادت کرنے والے، ہر طرح سے آپ کی ذات کے اندر اللہ نے جو ہے نا وہ نمایاں خصوصیات رکھی تھیں۔ تو ہم آپ کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کے چہرے کی اگر بات کی جائے، اللہ نے آپ کو کس طرح سے بنایا، کیسا خوبصورت بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں آسمانوں پہ گیا نا، اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی معراج کے موقع پہ، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا ابوکا ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم ہے، فسلم علیہ فسلمت علیہ، ان پہ سلام کریں، یعنی ان کو سلام کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام کو میں نے سلام کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دیکھیں ہمارے باپ ابراہیم کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے دیکھ لو، چونکہ آپ ان کی نسل میں سے، آپ کہتے ہیں میرے جیسی ان کی شکل تھی، میرے مشابہ تھے، مجھے دیکھ لیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ کے چہرے کی اگر بات کریں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کی تھوڑی سمجھ آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کتنا ہی خوبصورت بنایا تھا، کئی لوگ صرف چہرہ دیکھ کے ایمان لے آئے تھے۔ اتنا حسین و جمیل دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں نا ایک رات کو میں نے دیکھا، رات کو چاند اپنے جوبن پہ تھا، 14ویں کا چاند۔ چاند کو خوبصورتی کے لیے لوگ بیان کرتے ہیں، اس کی مثالیں دیتے ہیں، چاند بڑا خوبصورت ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مدینے کا ماہ تمام بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور لال چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آج ذرا دیکھتا ہوں کہ چاند آسمان کا خوبصورت ہے یا پھر یہ مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پہ نظر ڈالتا، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حسین اللہ نے چاند کو بھی نہیں بنایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی
کہتی اللہ کے رسول کے چہرے کو جب دیکھتے آپ کے چہرے پہ اللہ نے جو گفتگی دی تھی، جو رانائیاں تھیں، وہ ایسے تھی جیسے ابر میں بجلی کوند رہی ہوتی ہے. اتنا خوبصورت چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کہتے ہیں میرے مشابہ، اگر کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ بت فروش کے گھر میں بت شکن پیدا ہو گئے. آپ کا باپ بت فروش، بت بنا کے ان کو فروخت کرنے والا اور نمرود کا مشیر خاص ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بت شکن بنایا. آپ نے انہی بتوں کو توڑا اور توحید کا پرچار کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آغاز میں یہ طاقت دی اور یہ صلاحیت دی کہ وہ غور و فکر کرنے والے تھے، بڑا غور کیا کرتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ ایمان پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام موجود ہوتا ہے. اس لیے بچہ مر جائے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں اہل سنہ کا عقیدہ بچہ جنتی ہے، چاہے وہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام غور کیا کرتے کہ یہ جو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہو سکتے. یہ غور کرنے کی صلاحیت اگر کسی میں آ جائے تو وہ کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. غیر اللہ کی عبادت کرنے والا وہ خود بھی کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. آج بھی لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام غور کیا کرتے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے زمین و آسمان میں ابراہیم کو ایسی نشانیاں دکھائی تھی کہ وہ یقین کرنے والا ہو جائے. وہ دیکھتے، کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی ستاروں کو دیکھتے کہ یہ معبود ہے. اور ایک دن آپ نے جو ہے نا اس طرح سے بات کی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، رات ہوتی ہے ستاروں کو دیکھتے کہتے ہیں یہ میرے رب ہو سکتے. اس وقت لوگوں نے ستاروں کو رب بنایا ہوا تھا، ستاروں کی تمثیل بنا رکھی تھی، یعنی ان کے مشابہ کچھ چیزیں بنا کے ان کو معبود کر لیا. تو کہتے ہیں یہ رب ہو سکتا ہے میرا. فلما افلا، جب وہ رات ختم ہوئی ستارے چلے گئے. کہتے ہیں ایسا رب تو نہیں ہو سکتا جو آئے اور چلا جائے، رب تو وہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو. یہ صلاحیت غور کرنے کی اللہ نے دی تھی. تو پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، کہتے ہیں چاند بڑا خوبصورت، یہ بڑا ہے. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، جب چاند کو زیادہ چمکتا ہوا دیکھا تو کہتے یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن چاند وہ بھی چلا گیا، جب اس کا وقت ختم ہوا تو وہ بھی چلا جاتا. کہتے نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، جب دن چڑھتا ہے، جب سورج آتا ہے تو کہتے یہ بہت بڑا رب ہے. یعنی یہ رب بھی ہے اور یہ بڑا رب ہے، کیونکہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا اللہ نے زیادہ روشنی رکھی ہے. کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. لیکن جب شام ہوئی سورج بھی چلا گیا تو کہتے اللہ اب تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، میرا رب وہی ہے جو ان کا بھی رب ہے، جو ان کو لے کے آتا ہے اور لے کے جاتا ہے. رب تو وہ ہوتا ہے جو دستیاب رہے 24 گھنٹے کے لیے. وہ کون سا رب ہے جو کسی وقت دستیاب ہے، کسی وقت اس کے پاس آپ اپنی عرضی دے سکتے ہیں اور کسی وقت وہ کبھی سویا ہوا ہے، کبھی آپ جائیں تو تالا لگا ہو، کبھی آپ جائیں تو آپ کی درخواست ہی نہ سنی جائے. رب تو وہ ہے 24 گھنٹے کسی بھی زبان میں، کسی بھی لمحے، کیسی بھی حالت میں آپ کی زبان پہ الفاظ نہیں بھی آ رہے، آپ دل میں ہی پکار لیں، اللہ آپ کی سنتا بھی ہے اور وہ نوازتا بھی ہے. اور آج ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا. ہمارے معاشرے میں آج ایسے بت بنا لیے لوگوں نے کہ ہمیں غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. کہا قرآن نہ پڑھنا، اگر قرآن پڑھو گے تو غور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور تم پھر وہ جو پیٹ کے پجاری علماء سو ہیں ان کا پیٹ کہاں سے بھرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ غور کرو، آفاق میں غور کرو، آسمان اور زمین کے نظام میں غور کرو. اس کو چلانے والا کوئی عام نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا کوئی رب ہے. وہ رب نہیں ہو سکتا جس کے دربار پہ تالا لگ جائے. جہاں پہ یہ ہو کہ آج جو ہے نا وہ چھٹی ہے، کرونا آ گیا تو اب یہاں پہ پابندیاں ہیں. کیسی عجیب بات ہے. ہمیں غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، ہمیں غور کرنے کا کہا ہی نہیں جاتا. اور آج کل کے خطباء نے بھی بس یہی سنایا، فضائل اعمال سنا دو لوگوں کو، جو ہے نا وہ قصے کہانیاں سنا دو، فلاں کو غوث کر دیا، فلاں کو داتا کر دیا، کسی کو گنج بخش کر دیا، اور اسی پہ ساری زندگی چلا دی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق کیا ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اور وہی رب ہے. یہ چھوٹے معبود جو ہم نے بنا رکھے یہ رب نہیں ہو سکتے. لوگ
دیکھیں دنیا میں کوئی شخص ہے محتاج ہے، کھانا کھانے کا محتاج ہے، وہ حاجت کرنے کا محتاج ہے، وہ بیمار ہو جائے ہاسپٹل کا محتاج ہے، لیکن جیسے ہی وہ قبر کے نیچے مٹی کے اوپر تھا تو محتاجگی تھی، کھانا بھی کھاتا ہے، لوگوں کی چندے کا محتاج ہے، جب تک کوئی دے نہ یہ بیچارہ کچھ کھا نہیں سکتا، اس کے پاس لوگوں کا دیا ہوا ہے، اسی دربار پہ بیٹھ کے، اسی جگہ پہ، اسی درگاہ پہ، اسی چوکھٹ پہ، وہ کوئی جو ہے نا گردوارا ہے، وہ کوئی مندر ہے، وہاں پہ بیٹھنے بھکاری مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ کوئی باہر سے آ کے وہ بھکاری کو بھی دے رہا اور خود وہاں مانگنے آ جاتا۔ عقل نہیں ہے نا، مٹی کے اوپر تھا تو محتاج تھا، مٹی کے نیچے گیا، اب کہتے ہیں وہ کرنی والا ہو گیا، اسے پکار لو وہ تمہاری جھولی بھر دے گا، فلاں دے دے گا، فلاں تمہیں نواز دے گا۔ تو یہ توحید کا درس ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا درس دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے کہا اللہ اب تو ہی مجھے ہدایت دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ اذ قال له ربه اسلم، پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تو مطیع ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے مطیع ہو گیا ہوں، جو وہ کہے گا میں وہی کروں گا، یعنی میرا تعلق صرف اللہ سے ہے، اور وہ رب کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا مالک۔ پھر کہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، پھر ہم نے ابراہیم کو چن لیا، ابراہیم کو ہم نے اپنا بنا لیا، اور چننے سے مراد یہ ہم نے اس کو نبوت سے نواز دیا۔ جب نبوت ملتی ہے تو پھر توحید کا آغاز، درس کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے۔ اگر انسان اپنے گھر سے آغاز نہ کرے، باہر تبلیغ کرے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بڑے پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے۔ آج لوگ اپنے گھر میں اپنے ارد گرد تبلیغ نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اپنے ارد گرد کو ڈراؤ، یعنی یہ جو مکہ بستی ہے، ام القریٰ، یہ مدینہ ہے، مکہ، اس کے ارد گرد جاؤ۔ آپ کو یہ نہیں کہا کہ فلاں دور تک جا کے علاقے میں جا کے آپ نے جو ہے نا وہ افریقہ کے جنگلات میں پہنچنا ہے، وہاں اسلام پہنچانا، پہلے ان کو تو ٹھیک کر لو۔ ہم کہتے ہیں میری آواز میڈیا پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں جانی چاہیے۔ وہ لوگوں کو ایک چسکا لگے میڈیا پہ بیٹھنا ہے، میں نے جو ہے نا وہ چینل بنا کے اس پہ تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن یہ سارے فتنوں سے باز آ کے انسان پہلے اپنے علاقے کو تو ٹھیک کرے، اپنی مسجد کو تو ٹھیک کرے، اپنی مسجد کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اپنی مارکیٹ، اپنی دکان کے اپنے ملازم کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے کیمرہ مین کو بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے جی تم بیٹھو یہاں پہ اور میری آواز دنیا کے کونے تک پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آغاز گھر سے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی آغاز اپنے گھر سے کیا تھا۔ اپنے باپ کو تبلیغ کرتے ہیں، توحید کا درس کتنے بھی میٹھے انداز میں آپ رکھ دیں، لیکن لوگوں کو یہ کڑوا لگتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا، یہاں توحید کی بات آئے گی تو کئی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو یہ درس اچھا نہ لگے۔ یہ درس ہی ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میٹھا میٹھا کرتے رہے تھے تو ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہو جاتی۔ اللہ کے رسول کو تو اسلام کی جو دعوت ہے اس سے پہلے لوگ مانا کرتے تھے، ایسے لوگوں کا ایمان تھا، وہ کہتے اگر کسی نے امانت رکھوانی ہے تو محمد کے پاس رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ایمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا مانتے ہو میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کہتے نہیں، ہم نے آج تک کو تجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو ہمیشہ صدیق رہا۔ لیکن جب توحید کا درس دیا کہتے یہ نہیں تیری بات مان سکتے، اس بات پہ تو لڑائی ہوگی۔ تو بڑے میٹھے انداز کے ساتھ آپ نے اپنے باپ کے سامنے یہ بات رکھی، لیکن میں نے آپ کو پہلے کہا توحید کا درس میٹھے انداز میں بھی ہو تو لوگوں کو کڑوا لگتا، حالانکہ سب سے میٹھی بات توحید کی بات۔ جس رب نے پیدا کیا اس سے جوڑنے کی کوئی بات کرتے، اس سے میٹھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا رازق اور مالک اور خالق ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور ایک آپ کو وہ درس دیتا ہے جو آپ کے جیسا، وہ کہتا ہے اس کے آگے جھک جاؤ، اس سے بڑی ذلت دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے جیسے کے سامنے انسان اپنا سر جھکائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے، اور بندہ سر جھکائے صرف رب کے سامنے اور ڈٹ جائے کہ اس کے سوا میں کسی اور کے سامنے نہ رکوع کر سکتا ہوں، نہ سجدہ، نہ قیام، نہ طواف، نہ نظر، نہ نیاز، نہ چڑھاوا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ تو میٹھی بات ہے نا، یہ تو سب سے اچھی بات ہے، اور یہی توحید ہے۔ باپ سے کہتے ہیں ابا جان بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کہا کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اذ قال لأبیہ، باپ سے بڑے پیار سے کہتے ابا جان، یا ابتی کے الفاظ بھی ہیں قرآن میں، یا ابتی کہتے اے میرے پیارے ابا جان، کہتے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرے، اور یہ بھی کہ ابا جی یہ جن کی آپ پوجا کرتے لا تسمع، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو
آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں. سارا کچھ جو ہے نا بڑی محبت کے ساتھ عقلی دلائل دیے. جو سن نہیں سکتا وہ آپ کی کیا جو ہے نا وہ حاجت پوری کرے گا؟ جو دیکھ نہیں سکتا صحیح طرح سے، جو خود محتاج ہے، وہ آپ کی کیا ضرورت پوری کرے گا؟ دلائل دیے. لیکن باپ کو اپنی جاہ و جلال کا، اپنی حشمت کا ڈر تھا. اگر میں نے ابراہیم کی مان لی تو جو مجھے اجر مقام ہے وہ تو میرا ختم ہو جائے گا. کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. توحید کا میٹھا درس بھی قبول نہیں ہوا، اور اتنی محبت بھرے انداز میں بات کی لیکن پھر بھی نہیں مانا، اور عقلی دلائل دیے سب کچھ جس کو وہ مان سکتا تھا. اور وہ ماننا بھی پڑتا ہے کہ ایک آپ کو دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، کچھ دے نہیں سکتا، وہ کیسے معبود ہو گیا؟ باپ کہتا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت سے کہتے ہیں سلام علیک، کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں مانتے آپ پہ سلامتی ہو. توحید کا درس یا دعوت کا جو میدان ہے، اس میں غصہ نہیں ہوتا، اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں پیار ہوتا ہے، لیکن کمپرومائز نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ درس دیا، لیکن کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت تم جھک جاؤ، تھوڑا بہت ہم تمہارے ساتھ مل لیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا ایک سال تم ہمارے معبودوں کی بات کر لو، ایک سال ہم تمہاری کر لیتے ہیں. لیکن قرآن نے دو ٹوک فیصلہ سنا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. ایسا نہیں ہو سکتا. توحید میں کمپرومائز نہیں ہے، توحید پہ ڈٹ جانا ہی ہے، لیکن دعوت کے میدان میں غصہ نہیں، محبت ہوتی ہے. کہتے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، میں نا ابا جان آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. لیکن بعد میں اللہ نے منع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے باپ کے لیے استغفار سے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ جو مشرک ہوتا ہے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جو مشرک ہوتا ہے اس کے لیے انسان مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا لا تصلی علی احد منہم مات، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی دعا بھی نہیں کرنی، ان کے لیے استغفار نہیں مانگنا اللہ سے. یہ بھی ہمیں اس درس کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں کوئی ہندو مر جاتا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، فوراً خبر پہنچ جاتی ہے، اور ہمارے مسلمان وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ اس کو جنت دے، RIP لکھ دیتے ہیں، ریسٹ ان پیس، یہ وہ. کیوں؟ کچھ سیاسی لوگ جو ہے نا اپنا ووٹ بنانے کے لیے، ان کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہ درس ہی نہیں دیا گیا. ابھی یہ اکاڑا کی بات ہے، وہ ایک لڑکے نے جو ہے نا وہ ایک بھانڈ میراثی کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی انڈیا کا ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا نام پتہ نہیں کیا نام تھا، گانے گاتا تھا وہ. اس نے وہ مئی کے کسی دن وہ فوت ہوا تھا، اس نے لکھا کہ فلاں بندے کا ختم شریف ہے، اور جٹ برادری بدماش برادریوں کو جو ہے نا دعوت. جٹ بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس نے لکھا ہوا، اور ساتھ لکھا ختم شریف ہے. ختم شریف کے بعد فائرنگ بھی ہوگی. ایک ہندو سکھ کے لیے اس نے یہ لکھ دیا. اب یہ نوجوان کون ہے؟ مسلمان ہے. ہمارے انسانیت کے نام پہ، اور جی انسانیت بہت بڑی چیز ہے. بھائی انسانیت سب سے بڑی چیز ہو سکتی ہے، لیکن توحید انسانیت ہی تو سکھاتی ہے. اسلام سے بڑا انسانیت کو کوئی درس دے سکتا ہے؟ اسلام نے کبھی بھی کسی کو جو نا حقیر نہیں سمجھا. اور لوگ انسانیت کا نام لے کے، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم نے دعوت کو سیکولرائز کر دیا ہے. دعوت کو، اور جی توحید کا نام لیں تو پھر لوگ آتے نہیں ہیں، توحید کا درس نہ رکھیں، نام چینج کر دیں جی، اخلاق حسنہ نام دے لیں، انسانیت کا نام دے لیں، کوئی اس طرح کا میٹھا سا نام دیں، توحید کی بات نہ کرے، پھر لوگ بھاگ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں نہیں پتہ تھی. آپ سیاست نہیں کر سکتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سیاست نہیں کر سکتے تھے. اور باپ اگر مشیر خاص تھا نمرود کا تو ابراہیم علیہ السلام کسی عہدے پہ نہیں جا سکتے تھے. آپ کو پتہ نہیں کون سا اچھا عہدہ مل جاتا. اور نمرود کتنے 100 سال سے حکمران تھا، اور نمرود کے پاس کتنا کچھ تھا، وہ بھی سیاست کرتے، کہتے ٹھیک ہے ابا جی درس نہیں دیتے، یہاں چپکے سے بات کرتے ہیں، آئیں مل آ کے. ہمارے سیاسی حکمران یہ اتنے بے غیرت ہیں، ان کی غیرت مر جاتی ہے، توحید ختم ہو جاتی ہے. وہ گردوارے بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ چرچ میں بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا وہ مندر میں بھی لے جاؤ، وہاں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے جی. کیوں؟ سیاست ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سیاست نہیں کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی گھٹیا سیاست نہیں کی کہ ایسے کر کے میٹھے میٹھے انداز میں لوگوں کو ساتھ ملا لو. اپنے باپ کو دعوت دی, میٹھی دعوت دی ہے, لیکن کمپرومائز نہیں کیا. باپ سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہمارا کام تھا آپ کو دعوت دینا, آپ نے نہیں مانی تو ٹھیک ہے. باپ نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام اب کس ماحول میں ہیں, باپ نے گھر سے نکال دیا. کہتے ہیں انسان جہاں پہ رہتا ہے نا, وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے, اور وطن انسان سے بڑا کچھ کروا لیتا ہے. یہ بات بڑی حد تک سچی ہے, لیکن یہ تب ہوتی ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے, جب وہ اپنے نظریات پہ ترس نہیں کھاتا. ایک بندہ نظریاتی ہو اگر اور اس کا ایمان مضبوط ہو, تو پھر اس کے اپنی جنم والی جگہ, اپنا گھر, اپنی پیدائش کی جگہ, اپنا وطن, وہ اس کو کبھی بھی اپنے نظریات سے بڑھ کے نہیں ہوتا. اس کو کبھی بھی وہ جگہ جو ہے نا وہ اپنی توحید اور ایمان سے بڑھ کے نہیں ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں, باپ نے گھر سے نکالا نا, اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں اور قوم کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے عین الیقین تو ہو چکا تھا, یعنی آسمان پہ ستاروں کو بھی دیکھ چکے, سورج کو بھی, سارا کچھ ہو گیا. تو اپنے جو ہے نا وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں, ان کو بھی دعوت دیتے ہیں, ان کو سارے عقلی دلائل دیے, سب کچھ کیا, لیکن قوم نہیں مانتی. پھر اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی, کہتے اللہ میرا ذرا دل مطمئن کر دے, تیرے بارے میں مطمئن ہوں میں. اللہ کہتا ہے کیا مطمئن نہیں, ذرا تھوڑا سا اطمینان چاہتا ہوں. یہ سورج کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, یہ بات بھی یہاں پہ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لے, ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے, پھر ان کو ذبح کر کے مختلف پہاڑیوں پہ ڈالنا اور آواز دینا, وہ تیری طرف آئیں گے, تجھے پتہ چل جائے گا اللہ کے بارے. یعنی ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا, اللہ میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں, تو اللہ نے مطمئن مزید کر دیا, عین الیقین ہو گیا, اور پھر دعوت مزید پختہ ہو گئی. جب انسان کی توحید پختہ پہ پختہ ہو جائے, اسے ہر طرح کا یقین حاصل ہو جائے. غیب پہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. ابھی بات آگے چلتی ہے, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا ایمان دیا تھا, اور کتنا مضبوط ایمان دیا تھا. قوم کو دعوت دیتے کہتے ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, یہ کیا بنا رکھا تم نے, اور تمہیں عقل نہیں ہے, یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں, یہ کیا تماثیل بنا رکھی ہیں, ان کی پوجا کرتے ہو. انتم لہا عاکفون, ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو, تم گدی نشین بن کے بیٹھے ہوئے ہو, اور ان کی پوجا کر رہے ہو, ان کو اپنا سب کچھ تم نے بنا لیا ہوا ہے, اور تمہیں عقل نہیں ہے, تم شعور نہیں رکھتے. ابراہیم علیہ السلام کی بات اگر آج کے زمانے میں بھی کی جائے تو بالکل سچی بات. آج بھی کئی لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے, آج بھی کئی ایسی جگہ جہاں لوگ مجاور بن کے اسی جگہ جو ہے نا, عاکف کا لفظ یعنی موتقف, جیسے کسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے نا, تو وہ وہاں بیٹھے جی, اسی جگہ رہنا ہے, یہی ہمارا سب کچھ ہے, اور یہی عبادتیں ہو رہی ہیں. وہ نہ ان کو مسجد کی پرواہ ہوتی ہے, نہ ان کو جو ہے نا وہ دین کے احکامات کی پرواہ ہوتی, بس وہی صبری جگہ, وہ اعتکاف کی جگہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا جواب سنیے ذرا. کہتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. مسئلہ پتہ کیا ہے ابراہیم, تو جو بھی کہہ رہا ہو سکتا سچ ہو, لیکن ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے, میں نے تو اپنے ابے کو دیکھا وہ ایسے ہی کرتا تھا. میرا ابا پاگل سی, مولوی صاحب توڑی بڑی, اور میرا باپ پاگل تھا, وہ فلاں ایسا تھا, بزرگ بھی ایسا کرتے رہے, اس نے بھی ایسا کیا. یہ دلائل اس وقت, 8 سے ہزاروں سال پہلے کی یہ بات, اس وقت بھی لوگوں کے دلائل یہی تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں, ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت, پتہ کیوں, ہم عبادت ایسے نہیں کرتے, ہم عبادت اس کے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ہم ان سے نہیں مانگتے, ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ رب کے ہمیں قریب کر دے. لیکن یقین جانے آج کا مشرک اس مشرک سے بھی زیادہ بدتر ہے, وہ ڈائریکٹ مانگتا ہے. وہ کہتے تھے ہم ان کو بلاتے ہیں, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. وہ مانتے تھے, توحید الوہیت تھی اس زمانے میں بھی, توحید ربوبیت وہ تھی, وہ رب مانتے تھے, لیکن وہ اللہ کی صفات کے اندر شرک کرتے, کسی اور کو داتا بنا دیا, کسی اور کو کچھ بنا دیا. تو بہرحال وہ کہتے نہیں ہمارے باپ دادا چونکہ یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہی کرتے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں, اللہ نے آپ کو مسلمان کے گھر پیدا کیا. اگر آپ کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے تو ہماری بھی یہی حالت ہونی تھی. ہم نے کہنا تھا ہمارا باپ ہندو تھا, ہم بھی ہندو ہیں, میرا ابا یہ کرتا رہا, میں بھی یہی کرتا ہوں. اللہ کا بڑا کرم, اور ہمیں توحید ماں کی کوکھ میں مل گئی تھی. ہمیں تو یہ ایسے سویٹ ڈش کی طرح ہمارے ڈش کے اوپر ہم نے بس اس کو کھایا. ہمیں اتنی توحید آسانی سے ملی ہے, ہمیں توحید کی اس لیے قدر نہیں ہوتی, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام بہرحال اپنی قوم سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو عقلی دلائل بھی دیتے, کہتے الذی خلقنی فہو یہدین, اللہ نے مجھے پیدا کیا, وہ مجھے ہدایت بھی دیتا ہے.
والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، وہ پانی بھی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں نا تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اچھا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی توحید کیسی کمال ہے، اور ادب کتنا ہے، اللہ کے بارے ادب کتنا ہے۔ کہتے ہیں میں بیمار ہوتا ہوں، بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور اللہ مجھے صحت بھی دیتا ہے، کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور شفا کی نسبت اپنے رب کی طرف کرتے ہیں۔ اتنا ادب ہے، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ وَالَّذِي هُوَ يُحْيِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ مجھے جو ہے نا وہ موت بھی دے گا اور پھر موت کے بعد مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ یہ سارے عقلی دلائل دیتے ہیں، لیکن قوم نہیں مانتی، عقلی دلائل مانتی ہے نہ نقلی دلائل، کچھ بھی نہیں مانگا۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مانتے، باپ نہیں مانا، گھر والوں نے بھی نکال دیا، قوم نہیں مانتی، کہتے ہیں اب تو میں تمہارے بتوں سے اتنا تنگ آ گیا ہوں، اتنا تنگ آ گیا ہوں، اب میں ان کے بارے کوئی نہ کوئی منصوبہ بناتا ہوں۔ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہتے اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے بارے اب کوئی نہ کوئی کام کروں گا، کوئی منصوبہ بناؤں گا۔ اچھا قوم دشمن بن گئی ہے، حاکم وقت دشمن بن گیا، گھر والے سارے دشمن، ایسے حالات چل رہے ہیں، نہ کوئی دعوت مان رہا ہے نہ کوئی بات، میلہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ چلو جی میلے پہ چلتے ہیں، ہمارا میلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے کہ موقع بنے اور میں ان کے ساتھ کچھ کروں۔ آج بھی میلے پہ نہ جائیں، لوگ کہتے ہیں فلاں عرس کو نہیں مانتا، عرس پہ نہیں جاتے، میلے پہ بھی نہیں، یہ اس زمانے کی چیزیں ہیں ساری۔ یہ عرس اور میرے اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ یہ جو عرس اور میلے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ محدثین نے، یہ لوگوں کی صوفیاء کی بنائی ہوئی بناوٹی دین ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا۔ ابراہیم السلام کہتے آؤ میلے پہ چلے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ اچھا یہاں بیماری ابراہیم علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، تو یہاں بیماری سے ایک مراد تو یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ خود واقعی بیمار ہوں، ممکن ہے بیمار ہو۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی پوجا کرنے سے جو ہے نا وہ تمہارے میلے میں جانے سے ان چیزوں سے بری ہوں، میں بیمار کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے میں ادھر نہیں جا سکتا، یعنی اس کام کے لیے میری صحت اچھی نہیں ہے، اس کام کے لیے میں تیار نہیں ہوں، ویسے میں ٹھیک ہوں لیکن تمہارے ساتھ جانے کے لیے میں بیمار۔ اور آسمان کے ستاروں کو اس لیے دیکھا، وہ بھی ستاروں کو دیکھ کے پھر اپنا کوئی کام شروع کیا کرتے تھے۔ ستاروں کو اس لیے دیکھا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ بندہ بیمار ہے، اس نے ستارے دیکھے ہیں، ستارے دیکھنے کے بعد ان کو یقین پختہ ہو جاتا۔ اچھا وہ چلے گئے، قوم میلے میں گئی، ابراہیم السلام بت کدے میں چلے جاتے، اللہ اکبر، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام جب بت کدے میں داخل ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہو تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ خود کو پتہ یہ کھاتے نہیں ہیں، خود کو پتہ نہ یہ پیتے ہیں نہ کھاتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی توحید کے جذبے سے لبریز ہو کے انسان ایسی باتیں کیا کرتا ہے، جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ حجر اسود، بات کر رہے حجر اسود، اور تو یہ نہ سمجھنا کہ تو خدا بن گیا، تجھے اس لیے پوچھتا ہوں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا تو تمہیں چومتا ہوں، میں نے نبی کو دیکھا وہ تمہیں چومتا تھا، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تجھے نہ نفع کے لیے میں چومتا ہوں نہ نقصان کے لیے چومتا ہوں، صرف اس لیے کہ تجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے۔ تو کہتے اللہ تاکلون، اور تم کھاتے کھوتے کوئی نہیں ہو، ان سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مالکم لا تنطقون، اور کیا ہو گیا تمہیں، تم بات بھی نہیں کرتے ہو، کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ سے فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، توڑنا شروع کر دیتے ہیں، فجعلہم جزازا الا کبیرا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارے بتوں کے ٹکڑے کیے، ایک بڑا بت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں ان کی عقل کیسی ہے، کس طرح اللہ نے ان کو ذہانت دی تھی۔ نبی اپنے زمانے کا سب سے ذہین ترین انسان ہوتا ہے، کوئی بھی نبی جس زمانے میں وہ آتا ہے اس زمانے کے سارے لوگوں سے ذہین ہوتا ہے۔ اچھا کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ آئیں، ممکن ہے وہ اس سے آ کے پوچھیں کہ یہ کیا کیا تو نے، تو اکیلا ٹھیک ہے باقی سارے، وہ آ گئے۔ مختصر بات یہ ہے، وہ آتے ہیں کہتے ہیں یہ کس نے کیا، ہمارے معبودوں کو کس نے ایسے کر دیا ہے؟ اتنے جو ہے نا وہ عقل ماری ہوتی ہے مشرک، اسے پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ خود نہیں کچھ کر سکتے۔ کہتے فتن، ایک بندہ ہے سمعنا، اس کے بارے ہم نے سنا ہے، نوجوان ہے ایک، لگتا اس نے کیا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں، اس کا نام ابراہیم ہے، بلاؤ اسے، بلا کے لائے، کہتے یہ تم نے کیا؟
انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں سے تم نے یہ کیا کیا؟ ابراہیم صاحب کہتے ہیں ان سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو، یہ بڑے سے پوچھو نا، یہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا، اس نے کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم تجھے نہیں پتا، یہ تو سنتے بھی نہیں ہے، بولتے بھی نہیں۔ کہتے اف لکم، افسوس ہے تم پہ، اور کتنے بدبخت ہو تم خود کہتے ہو یہ نہیں سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، جب یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تمہاری یہ مدد کیسے کرتے ہیں ظالموں؟ اف ہے تم پہ، تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم پہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افسوس کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے اسی نے یہ کیا، تو کہتے ہیں اس کو گرفتار کر لو۔ اچھا، کسی بھی نبی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، توحید کے بارے اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سمندر میں جو ان کی ماں سے کہا ان کو بہا دو، بہا دیا، اللہ نے سبب بنایا، کسی نے اٹھایا ان کو پالا فرعون کے گھر میں۔ پھر جب مکہ مار کے ایک شخص کو قتل ان سے ہو گیا، اللہ نے ایک شخص کے دل میں ہمدردی پیدا کی، وہ آ گیا۔ لیکن یہ ابراہیم ایسے ہیں کہ تنہا کھڑے ہوئے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ گرفتار ہوئے کیسا منظر ہوگا۔ لوگ کہتے پکڑ لو، گرفتار کر لو، مار دو، حرقوہ وانصروا علی آلہتکم، اسے پکڑو، اسے جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کو پکڑا گیا، مختصر بات کر کے بس بات ختم ہو گئی ہے۔ کہتے لکڑیاں جمع کرو، اس آگ میں جلاتے ہیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ نمرود کہتا ہے اس سے بات ہی ختم ہو جائے۔ پہلے نمرود نے بات چیت کرنے کی کوشش کی، او ابراہیم تو کیا کہتا ہے میرے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ ابراہیم سے کہتے ہاں تیرے سوا بھی ہے، جو سب کا معبود ہے، جو تیرا بھی ہے میرا وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا میں معبود ہوں؟ ابراہیم صاحب کہتے ہیں میرا اللہ تو زندہ بھی کرتا مارتا بھی ہے۔ تو وہ لوگوں کو اپنی شوبدہ بازیاں دکھا کے کچھ لوگ قائل کر لیتے ہیں، کوئی اپنے جو ہے نا وہ کرامات سنا کے، تو وہ کہتا ہے اچھا دیکھو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو پکڑا جس کو سزائے موت ہونی تھی، اسے کہتا ہے اسے چھوڑ دو، اور ایک ایسے ہی بندے کو پکڑ کے ذبح کر دیا، کہتا میں بھی مار لیتا۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں اچھا، اس کی دلیل، اس کا جو اس نے کیا، مروب نہیں ہوئے، فوراً کہتے ہیں اچھا اگر تو رب ہے، میرا رب تو سورج مشرق سے لے کے آتا، مغرب سے لانا۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر اس میں عقل ہوتی تو وہ کہتا مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تو اپنے رب سے کیا مغرب سے لائے، لیکن عقل اللہ نے ماری ہوتی، فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا۔ کہتا اب تو یہ بندہ بھاری پڑ جائے گا، اسے پکڑو۔ گرفتاری ہو گئی، لکڑیاں جمع کی۔ مفسرین لکھتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، لوگ لکڑیاں اس جذبے سے جمع کرتے، عورتیں منتیں مانگا کرتی تھی، میرا فلاں کام ہو جائے گا میں اتنی لکڑیاں جمع کروں گی، میرا فلاں کام ہو جائے گا میں اتنی لکڑیاں اکٹھی کروں گی۔ لکڑیاں جمع ہوئیں اور دنیا میں اتنا الاؤ آج تک نہیں جلا جتنا الاؤ انہوں نے جلایا۔ ابراہیم السلام کا لباس اتارا اور کہتے ہیں پھینکے کیسے؟ منجنیق کے ذریعے پھینکا، 40 دن رہے۔ اللہ کے طرف سے فرشتہ آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرشتہ آتا ہے، کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم یہاں بارش برسا دیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، جس رب کے لیے اس میں آیا ہوں وہی رب مجھے کافی۔ یہ ہوتی ہے توحید۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، جو اللہ کو سب کچھ بنا لیتا ہے، جس کی ساری امیدیں اللہ پہ ہوتی ہیں، پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں میں رب کے لیے آیا ہوں، رب کافی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پھر رب پہ ہی توکل ہونا چاہیے لوگوں۔ جبریل آئے، کہا نہیں تم چلے جاؤ، میرا رب ہی ہے۔ 40 دن کے بعد ابراہیم ایسی شان سے نکلے، لوگ بھی حیران ہیں، اور اللہ نے کہا آگ سے سلامن، سلامتی والی ہو جا۔ اور یہاں پہ مفسرین محدثین کہتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا آگ سے کہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا وہ بندے کو لگ بھی سکتی ہے۔ سلام، سلامتی اس کو کہتے ہیں جو نہ ٹھنڈ ہے نہ گرمی ہے، جو معتدل ہوتی ہے۔ آگ سے کہا تیری فطرت ہے جلانا، لیکن جب رب چاہے وہ کسی چیز کو اس کی اصل سے ہٹا بھی سکتا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بارش کا محتاج نہیں، اس نے آگ کو جلائے رکھا لیکن آگ کی تاثیر ختم کر دی اللہ۔ وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سلامتی والی بننا کہیں ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کی سیرت کو اللہ نے قرآن میں اسوہ بھی کہا کہ تمہارے لیے سیرت ابراہیم بھی اسوہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اسوہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔